امام محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا شمار ماضی قریب کے اکابر علماء اہل حدیث میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نصف صدی پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب کے نامور تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کی۔ عصر حاضر میں پاکستان کے اکثر اکابر علماء اہل حدیث آپ ہی کے شاگرد اور فیض یافتہ ہیں۔ علامہ گوندلوی رحمہ اللہ نے تعلیم و تدریس کے ساتھ ہی تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ دی اور مختلف موضوعات پر 2 درجن سے زائد کتابیں لکھیں۔ الحمدللہ تعالی ام القری پبلیکیشن گوجرانوالہ نے کچھ عرصے سے آپ کی تمام کتابوں کو تحقیق و تدوین کے ساتھ اور معیاری طباعت کے ساتھ شائع کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ اب تک 18 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ دوام حدیث یہ کتاب حجیت حدیث کے موضوع پر ہے اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ منکرین حدیث کے تمام اشکالات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں غلام احمد پرویز کی کتاب مقام حدیث میں مذکور اس کے اپنے اور دیگر منکرین حدیث کے ان تمام مضامین کا جواب دیا گیا ہے جو انکار سنت پر مبنی تھے۔ اس کے علاوہ دوام حدیث کے پہلے حصے ہی میں مولانا مودودی، مولانا عبید اللہ سندھی اور دیگر ایسے حضرات کی تحریروں کا بھی علمی جائزہ لیا گیا ہے جس سے انکار حدیث کے چور دروازے کھلتے ہیں۔ دوام حدیث کے دوسرے حصے میں غلام جیلانی برق کی کتاب 2 اسلام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور غلام جیلانی برق نے انکار حدیث کے متعلق جو چیزیں اور شبہات اور اعتراضات درج کیے تھے ان سب کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ امام گوندلوی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب مقالات محدث گوندلوی کے نام سے ام القری پبلیکیشن کی طرف سے شائع کی گئی تھی، جس میں ان کے 6 عدد مختصر رسائل کو جمع کیا گیا۔ ان رسائل میں ختم نبوت، جس میں قادیانیوں کے عقائد اور ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا، تنقید المسائل، جس میں مولانا مودودی کے افکار اور ان کے آراء کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی فکر میں بنیادی طور پر ایسی خامیاں ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں۔ نماز وتر کے نام سے ایک رسالہ اس مجموعے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہداء الثواب کے نام سے ایک رسالہ اس مجموعے میں شامل کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وفات کے بعد کسی فوت شدہ انسان کو کون سے اعمال کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کے کون سے اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ صلاۃ مسنونہ کے نام سے ایک رسالہ جس میں مختصر طور پر نماز کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کی دوسری کتاب کے نام سے ایک کتابچہ ہے جس میں مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے اسلام کے بنیادی احکام کا نچوڑ درج کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اسی مجموعے میں شامل 4 عدد رسائل کو افادیت کے پیش نظر الگ الگ کتابچے کی شکل میں بھی پبلش کیا گیا ہے، جن میں سے تنقید المسائل کو مولانا مودودی کے آراء و افکار کا علمی جائزہ کے نام سے شائع کیا گیا، اہداء الثواب کو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کے نام سے شائع کیا گیا، وتر کے احکام پر مشتمل رسالے کو نماز وتر کے نام سے شائع کیا گیا، ختم نبوت کا رسالہ بھی ایسے ہی الگ کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا تاکہ عوام الناس ان رسائل سے بآسانی مستفید ہو سکیں۔ امام گوندلوی رحمہ اللہ نے اردو کے ساتھ ہی عربی زبان میں بھی کچھ کتابیں تحریر کیں، جن کا ایک مجموع رسائل فی العقائد والاصول کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ 3 جلدوں پر مشتمل اور اس میں 9 رسالے شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا رسالہ زبدۃ البیان، جس میں ایمان کی حقیقت اور اس میں کمی بیشی کا مسئلہ بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا رسالہ تحفۃ الاخوان، جس میں اسلامی عقائد کو بڑے اختصار کے ساتھ مگر جامعیت کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ رسالہ اس قابل ہے کہ ہر طالب علم اسے اپنے مطالعے میں رکھے۔ نمبر 3 اثبات التوحید بابطال التثلیث، یہ کتاب دراصل ایک عیسائی پادری عبدالحق کے رسالہ اثبات التثلیث کے جواب میں ہے۔ چوتھے نمبر پر الکتاب الثانی للاسلام، یہ مؤلف کی اسلام کی دوسری کتاب کے نام سے اردو کتابچے کا عربی ترجمہ ہے۔ اہداء الثواب الی الاموات، یہ بھی مؤلف کی اردو کتاب ہی کا عربی ترجمہ ہے، جس میں فوت شدگان کے لیے ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ان کو فائدہ دیتے ہیں اور ان بدعات کی تردید کی گئی ہے جو عوام الناس نے خلاف کتاب و سنت ایجاد کر لی ہیں۔ 5ویں نمبر پر نقد المسائل کے نام سے یہ رسالہ دراصل مولانا مودودی پر لکھا گیا اردو نقد تنقید المسائل ہی کا عربی ترجمہ ہے۔ 7ویں نمبر پر ختم نبوت۔ 8ویں نمبر پر شرح تراجم ابواب بخاری، یہ رسالہ پہلی بار اسی مجموعے کے توسط سے منظر عام پر آیا ہے اور مؤلف کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قلمی نسخے کی مدد سے اسے ایڈٹ کر کے شائع کیا گیا ہے۔ 9ویں نمبر پر بغیۃ الفحول فی شرح مختصر الاصول، یہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ کے اصول فقہ پر مشتمل ایک مختصر رسالے کی عربی زبان میں مفصل شرح ہے۔ علامہ گوندلوی رحمہ اللہ نے
الاصلاح کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی، جس میں مختلف بدعات اور رسومات کا علمی اور شرعی جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں وفات اور دیگر مواقع پر ایسی بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک بریلوی مؤلف کے رسالہ جواز فاتحہ الطعام کا جواب ہے، جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بحمد اللہ ان تینوں حصوں کو تحقیق اور تدوین کے ساتھ ایک ہی جلد میں یکجا شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اجتہاد، تقلید اور بدعات کے متعلق نہایت عمدہ اور نفیس اصولی مباحث ملتے ہیں جو ہر طالب علم اور عالم دین کے لیے یکساں مفید ہیں۔ زیر نظر کتاب میں حجیت حدیث کے متعلق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے بعض قلمکاروں کے افکار اور نظریات کو جمع کیا گیا اور ان پر مختلف علماء اہل حدیث کی تنقیدی تحریروں کو جمع و تدوین کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بھی امام گوندلوی رحمہ اللہ کی حجیت حدیث کے موضوع پر اور مولانا مودودی کے حدیث کے متعلق افکار پر مختلف تنقیدی تحریروں کو جمع کیا گیا ہے۔ علامہ گوندلوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب دراصل مولانا انور شاہ کشمیری حنفی کی شرح صحیح بخاری فیض الباری پر تنقیدی حواشی ہیں، جن کو ان کے تلمیذ علامہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے جمع کیا اور اس میں مزید اضافہ جات کے نام سے اسے ارشاد القاری الی نقد فیض الباری کے نام سے مرتب کیا۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ام القری پبلیکیشن کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب شرح حدیث ہرقل دراصل امام گوندلوی رحمہ اللہ کی مفصل کتاب درس صحیح بخاری سے ماخوذ ہے، جس میں انہوں نے شرح حدیث ہرقل بیان کرتے ہوئے بہت سے نکات اور علمی فوائد بیان کیے ہیں۔ اسی کتاب کے ساتھ ہم نے علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے خطبات جمعہ سے اس حدیث کی شرح کو آڈیو سے تحریر کر کے اس کو بھی شامل کتاب کر دیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی یہ کتاب ان دونوں اکابر علماء کے بیان کردہ بہت سے علمی اور منہجی فوائد پر مشتمل ہے۔